آج کی مجلس سے چند باتیں مزید آپ تک پہنچا کر اپنے عنوان کو سمیٹتا ہوا مرحلے اختتام میں داخل کر رہا ہوں۔ عنوان رکھا تھا قرآن اور وارثان قرآن، سبحان اللہ، جس کا سلسلہ ہم نے شروع یہ کیا تھا کہ پروردگار عالم نے قرآن کو نازل کیا۔ یہ قرآن کیا ہے اور اس قرآن کا جسے وارث بنایا وہ کون ہے؟ بس اسی بات میں میں دعا کرتا چلوں کیونکہ مجھے بھائی نے کہا ہے تو بارگاہ پنجتن میں دعا کر رہے ہیں۔ وارثان قرآن کا وسیلہ، وارثان قرآن کی پروردگار تجھے ان کا وسیلہ، ان کا واسطہ دے کر دعا کر رہے ہیں کہ جو کوئی مقروض ہے پروردگار غیب سے قرض عطا فرمائے، اگر کوئی بے روزگار ہے تو پروردگار اسے روزگار عطا فرمائے، اور جو برسر روزگار ہے ان کے روزگار میں ترقی و وسعت عطا فرمائے۔ میرے اس گھر پہ اپنی رحمت و برکت نازل فرمائے، ان گھر کے رہنے والوں کو ہر آسمانی اور زمینی آفتوں اور بلیات سے محفوظ فرمائے، آخری ایمان کا ظہور فرما۔ آخری ایمان کا واسطہ دے کر دعا مانگتے ہیں کہ جس نے مجھ سے دعا کا کہا ہے، خاص کر ایک افتخار صاحب نے ایک دعا کا کہا ہے، ان کے بیٹے کا غالباً امتحان ہے، پروردگار اسے امتحان میں کامیابی اور کامرانی نصیب فرما، اور جہاں کہیں کوئی ہمارا مومن بچہ بچی کوئی امتحان دے رہا ہے، پروردگار اسے ہر امتحان میں کامیابی اور سکون عنایت فرما۔ اے میرے معبود، وقت کے امام نے ہمیں ان کے اعوان و انصار، ان کے لشکر میں شمار فرما، اور سب دلوں کی ایک ہی حاجت ہے، مرنے سے پہلے چاہتا ہے معصومین علیہ السلام کے روضے کی زیارت ان گناہگار آنکھوں سے نصیب فرما۔ اتنی بلند ذرا صلوات ادا کیجیے گا محمد سلسلہ بہت ہی تیزی سے بڑھ رہا ہے، وقت بہت کم ہے، عنوان بہت وسیع و عریض ہے۔ میں ابھی چاہوں تو بہت ساری باتیں قرآن کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں، لیکن اب وہ وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو قرآن کی حکومت، قرآن کی سلطنت، قرآن کا وقار، قرآن کی انسانی جسموں پر نہیں انسانی سانسوں پر حکومت دکھاؤں۔ وقت نہیں ہے کیونکہ وقت بہت طویل، بہت تیزی سے گزر چکا ہے۔ میں سلسلے کو وہیں سے آغاز کر رہا ہوں جہاں میں نے کل چھوڑا تھا۔ میں نے کل ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا شیعہ کا، میں نے کل ایک جملہ عرض کیا تھا، یہیں سے میں اپنے وارثان قرآن پہ آ رہا ہوں کہ کون ہے شیعہ اور کون ہے محب، میں نے فرق رکھا تھا۔ اور ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ انسان میں چونکہ مومن ہوں تو میرے لیے ایک قدم، ایک بات کرتے ہوئے وارثان قرآن کے عنوان پر آ رہا ہوں۔ صحیح ہے نا حضور؟ مومن کو چاہیے کہ وہ ایک اچھا مومن کون ہے یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض ہو گیا ہے۔ علی والے کو مومن کہا جاتا ہے، جو اپنے آپ کو علی سے منسوب کر دے پروردگار اسے مومن کہہ رہا ہے۔ میں صرف ایک اسپیسیفائی نہیں کر رہا، ایک مختص نہیں کر رہا، مشخص نہیں کر رہا کہ ایک بندہ مومن نہیں، جو علی سے اپنے آپ کو منسوب کر دے۔ بس رک کیوں گیا کہ بس ایک بات اچانک مجھے یاد آئی، اور وہ یاد یہ آئی ہے کہ منسوب تو کرنے کے ساتھ ساتھ ایک کام اور کرنا، اور کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے جو ان کا مقام ہے اس کو ماننا ہے، جو ان کا مقام ہے اس کو ماننا ہے، اس مقام پر رکھنا ہے۔ قرآن آواز دے کے کہہ رہا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جس نے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی، جس نے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی، اس نے اپنے قلب کو تقوی سے مزین کر دیا۔ آسان کر دوں، آخری
اب یہ بات وارثان قرآن پہ بھی لے کر آ رہا ہوں، اسی سے منسلک ہو جائے گی، زیادہ مشکل نہیں ہے. جس نے اللہ کی نشانی کی تعظیم کی وہ متقی ہو گیا. تعظیم، احترام نہیں. ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. بینک سے تو آپ واقف ہوتے ہیں نا، بینک میں سب سے اونچی پوسٹ کا نام ہوتا ہے میسم بھائی مینیجر. صحیح ہے نا؟ صحیح نام دیا نا. سب سے اونچی پوسٹ کا نام ہے مینیجر. اچھا سلوات پڑھیں محمد والے. میں آپ سے بڑی معذرت خواہ ہو کر آپ سے میں کہ خطاب کو روک کر ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ مزاج علی کی تفاصل پر نہ گوانا گزرے تو تھوڑا تکلیف فرما کے آگے آتے. مجھے اس سے اشارہ بھی ہوا ہے کہ اچھی خاصی جگہ ہے. آگے آپ میرے قریب آ جائیں. اللہ اکبر. کہنا پڑے نا وہ بہتر ہے، لیکن کہہ دیتا ہوں یار وہ بری بات تھوڑی ہے. الحمدللہ عقیدے میں شامل ہے، بلا فصل کے ماننے والے ہیں، فاصلے کے بغیر کے ماننے والے ہیں، فاصلہ رکھتے ہوئے ہم اچھے نہیں کرتے ہیں. جس نے اللہ کی نشانی کی تعظیم کی، تعظیم، اچھا تعظیم کیا ہے؟ تعظیم ہے کہ بینک کے سب سے اونچے پوسٹ، سب سے اونچی کرسی والے کا نام جو کرسی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مینیجر. ایسے اچھا جی مینیجر صاحب نئے سال کا بعد کے بینک میں اپوائنٹ ہوئے. اب آپ لوگوں کی خصوصی توجہ سے نئے اپوائنٹ ہوئے. اپوائنٹ ہونے کے بعد بینک میں داخل ہوئے. جیسے ہی بینک میں داخل ہوئے تو پیون اپنی جگہ سے اٹھا، کلرک اپنی جگہ سے اٹھا، پیسے گننے والا اپنی جگہ سے اٹھا، اس سے بڑی پوسٹ والا اپنی جگہ سے اٹھا. اس دروازے کو بند کر دیجیے گا. اس سے بڑی پوسٹ والا اپنی جگہ سے اٹھا. سب اپنی اپنی جگہ سے اٹھے. کیوں؟ کیونکہ سب سے اونچی پوسٹ والا وہ آ گیا تھا. یہاں تک تو چلے احترام ہو گیا. جلدی سے کرسی کو لگایا گیا، کپڑا مارا گیا اور بٹھایا گیا. بٹھا دیا. اب وہ بھی بڑے اطمینان سے جاہو جلال شان و شوکت سے بیٹھے تھے. تھوڑی دیر بعد جو سب سے نچلی پوسٹ پہ ہوتا ہے نا وہ پیون ہوتا ہے، صفائی کرنے والا. اسے آواز دی کہ ذرا ایک کام کر دینا. اس نے پلٹ کے کہا سرکار یا کام سب اپنا اپنا کرتے ہیں، آپ اپنا کام کرو میں اپنا کام کروں. کیا ہوا؟ تھوڑی دیر پہلے تو اتنا احترام دکھایا جا رہا تھا، تھوڑی دیر گزری ہے کہ اس کی آواز کیا آ رہی ہے؟ آپ اپنا کام، میرا کام ہے صفائی کرنا. آپ کہو گے کبھی اس کو اس فائل کو ادھر پہنچا دو، اس فائل کو ادھر پہنچا دو. یہ میرا کام تھوڑی ہے، میرا کام ہے صفائی کرنا. تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ احترام ہے. صحیح ہے. جو آیا بٹھایا، تعظیم نہیں. تعظیم یہ ہے کہ جو اس کا منصب ہے اس پر بھی بٹھایا جائے اور جو وہ کہے اس کی مانی بھی جائے. وہ چیزیں منصب پر نہ بٹھاؤ گے تب بھی تعظیم نہیں ہے، بات نہ مانو گے تب بھی تعظیم نہیں ہے. یعنی اس کو بھی ماننا ہے، اس کی بھی ماننا ہے، تب ہے تعظیم. اللہ کہہ رہا ہے جو ہماری نشانیوں کی تعظیم کرے، یعنی جو منصب ہے اس پر بھی بٹھایا جائے، جو وہ کہے اس پر عمل بھی کیا جائے، وہ تعظیم کہلایا جاتا ہے.
ممبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہے انا آیت اللہ الکبریٰ، میں اللہ کی سب سے بڑی نشانی۔ اب ہم چھوڑا کہوں جو علی کی تعظیم کرے، لوگ متقی لباس میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، لوگ تقوی لباس میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اصل میں علی کی تعظیم میں تقوی ملا کرتا ہے۔ اور تعظیم کیا ہے؟ علی کو بھی ماننا ہے، علی کی بھی ماننی ہے۔ جیسی کریں گے نا بندہ معیار تقوی پر ہوگا۔ ایک چیز بھی مس ہوئی نا، تعظیم نہیں ہوگی۔ کی نہیں مانی تب بھی تقوی نہیں، کو نہیں مانا تب بھی تقوی نہیں۔ جس کا جہاں مقام ہے اس کو وہیں بٹھایا جائے۔ اگر کوئی وارث قرآن ہے اسے وارث قرآن بتایا جائے، اور کوئی وارث قرآن کا دروازہ کھٹکھٹانے والا ہے، اپنے مسائل پوچھنے والا ہے، تو اس کو وہ بتایا جائے کہ یہ وارث قرآن پہ آپ کے دروازے پہ آ کر دستک دیا کرتا تھا، اگرچہ محلوں میں رہنے والا تھا، اگرچہ حکومت کرنے والا تھا، لیکن جب مصیبت پڑا کرتی تھی، جب مشکل آیا کرتی تھی، تو مشکل کشا کے دروازے پہ جایا کرتے تھے۔ لولا علی ان کا جملہ ایسے ہی تو نہیں آیا نا، ایسے ہی تو نہیں آیا نا۔ وارث قرآن کے یعنی جسے قرآن کا علم تھا اسی کے پاس تو جایا جاتا تھا نا، اسی سے پوچھا جاتا تھا کہ جناب یہ بتائیے مسئلہ کیا ہے۔ جو قرآن کا علم رکھتا تھا، جو قرآن کو جانتا تھا، جو قرآن سے واقف تھا، اگر بات پہنچ گئی تو قرآن کی ایک اور صفت بیان کر دیتا ہوں۔ قرآن کی ایک اور صفت ہے، قرآن کے لیے کہا جاتا ہے القرآن حی لا یموت، قرآن زندہ ہے، اسے موت نہیں آتی ہے۔ یہ قرآن زندہ ہے، اسے موت نہیں آتی، یہ مرے گا نہیں۔ یہ قرآن زندہ ہے۔ اب اگر اگلا جملہ کہوں تو وارث قرآن، وارث قرآن نہ ہوگا۔ اچھا تو مردہ کون ہوتا ہے؟ موت کسے آتی ہے؟ جس کے ہاتھ ہو لیکن چلے نہیں، پیر ہو لیکن ہلے نہیں، زبان ہو لیکن بول نہ سکتا ہو، کان ہو، زبان ہو چل نہ سکتا ہو، آنکھیں ہو، اسی کو تو موت کہتے ہیں نا، اسی کو تو موت کہتے ہیں۔ اب اگر کوئی قبروں میں اتر جائے وہ وارث قرآن نہیں ہوتا۔ جو قبر میں اتر جائے وہ وارث قرآن نہیں ہوتا، جو زندہ رہے وہ وارث قرآن ہوا کرتا ہے۔ جس کے ہاتھ ہو، جو دیکھ رہا ہو، جو سن رہا ہو، جو بول رہا ہو، جو دیکھ رہا ہو، جو چل رہا ہو، جس کے ہاتھ اٹھ رہے ہو، وہ وارث قرآن ہوا کرتا ہے۔ اب ہم سے یہ سوال مت پوچھا کرو کہ 15 شعبان کو عریضے لکھنے کس کو جاتے ہیں۔ 15 شعبان کو وارث قرآن کو عریضے لکھنے جاتے ہیں۔ جیسے قرآن زندہ ہے ویسے ہمارا ایمان۔ ہمارا امام زندہ ہے، قبروں میں اتر جائے وہ
वारिस कुरान नहीं होता। होगा? अब एक सवाल आपकी तरफ से आना चाहिए। मैं क्लियर कर दूं ना, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि साल के बाद में मेरे जाने के बाद पीछे ये सवाल उठ जाए, जी जनाब आपके खतीब तो कह रहे थे वारिस कुरान जिंदा है, जो कब्र में उतर जाए वो वारिस कुरान नहीं होता। तो वो जो 11 इमामों के रोज़े बने वो क्या है? सही है ना? क्लियर हो जाए ना, बात क्लियर हो के जाए तो अच्छी बात है कि जनाब सवाल करने का मौका कहीं नहीं आया, सारी बात पहुंचा दी। तो वो जो बने हुए हैं वो क्या है? हाँ वो तो बात आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन जनाब अगर उनकी मौत हम जैसी मौत है तो फिर वो भी वारिस कुरान नहीं है। अगर उनकी जिंदगी हम जैसी जिंदगी है तो भी वारिस कुरान नहीं है, लेकिन अगर उनकी मौत और उनकी जिंदगी हम जैसी नहीं है, कुरान सूरह मुल्क में आवाज देके कह रहा है सुब्हानल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। बरकत है वो जात के जिसके कब्ज़े कुदरत में सल्तनतें हैं। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, वही है जिसने मौत को भी खल्क़ किया और जिसने हयात को भी खल्क़ किया। बात पहुंची है ना? जिसने मौत को भी खल्क़ किया और जिसने हयात को भी खल्क़ किया। तो मौत भी खल्क़ हुई ही है, हयात भी खल्क़ हुई ही है। अब रसूल की एक हदीस सुनी मुझे, रसूल कहते हुए नजर आ रहे, अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल अक़ल, अल्लाह ने सबसे पहले अक्ल को खल्क़ किया। अल्लाह ने सबसे पहले अक्ल को खल्क़ किया, यानी मौत मखलूक, हयात मखलूक, अक्ल मखलूक। अव्वल मखलूक अक्ल, यानी अक्ल को वैसे मौत नहीं आती जैसे हाथ को मौत आती है। अक्ल को वैसे मौत नहीं आती जैसे ज़बान को मौत आती है, जैसे जिस्म को मौत आती है। बात पहुंची है ना? बात पहुंची है ना? अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल अक़ल, ऐसी कुछ मिलता जुलता मुझे कुछ याद आ रहा है। या रसूल अल्लाह जरा बताइएगा, कहीं आपने किसी हवाले से ऐसे कुछ मिलता जुलता बयान किया था? पर क्या करूं, मैं तो निस्यान का मरीज हूं ना। इंसान भूलने का मरीज है ना, भूल जाता है। किसी को याद है बचपने के बाद उसने क्या किया था? 2 साल की उम्र में उसने क्या किया था? वालिदैन के साथ वो घर में किस तरीके से खेलता था, किसी को याद नहीं होगा। इंसान भूलने का मरीज है, भूलने का मरीज है, इतना भूलने का मरीज है वो किसी को भी कह देता है भूल रहे थे।